السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 21 تا 34 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مخجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی یعنی کہ سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے الہی ہم میں اور ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے کسد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے۔ اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا گیا، ہم نے یوں ہی بدتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ کافر ہیں حشر و بعث کے معتقد نہیں، اسی لیے ہمارے لیے رسول بنا کر یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہ بنا کر وہ خود ہمیں خبر دے دیتا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا اور سرکشی حد سے گزر گئی کہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ملائکہ کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کیا، یعنی موت کے دن یا قیامت کے دن روز قیامت فرشتے مومنین کو بشارت سنائیں گے اور کفار سے کہیں گے تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ مومن کی سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں۔ اس لیے وہ دن کفار کے واسطے نہایت حسرت و اندو اور رنج و غم کا دن ہوگا۔ اس کلمے سے وہ ملائکہ سے پناہ چاہیں گے حالت کفر میں، مثل صلہ رحمی و مہمانداری و یتیم نوازی وغیرہ کے، نہ ہاتھ سے چھوئے جائیں گے نہ ان کا سایہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے گئے، ان کا کچھ ثمرہ اور کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور وہ انہیں میسر نہ تھا۔ اس کے بعد اہل جنت کی فضیلت ارشاد ہوتی ہے، اور ان کی قرارگاہ ان مغرور و متکبر مشرکوں سے بلند و بالا و بہتر و اعلیٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آسمان
آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں جنوں ان سب سے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں کے رہنے والے اتریں گے، وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جنوں انس سب سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا، پھر کروبی اتریں گے، پھر حاملین عرش، اور یہ روز قیامت ہوگا اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں پر سہل۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑی تھی۔ حسرت و ندامت سے یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ شان نزول: عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ بدر میں مارا گیا۔ یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب لے گا۔ جنت و نجات کی اور ان کا اتباع کیا ہوتا اور ان کی ہدایت قبول کی ہوتی، یعنی قرآن و ایمان سے، اور بلا و عذاب نازل ہونے کے وقت اس سے علیحدگی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود و ترمذی میں ایک حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ، اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو۔ مسئلہ: بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط اور الفت و احترام ممنوع ہے۔ کسی نے اس کو سحر کہا، کسی نے شعر، اور وہ لوگ ایمان لانے سے محروم رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی اور آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا، جیسے کہ آگے ارشاد ہوتا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ بد نصیبوں کا یہی معمول رہا ہے، جیسے کہ توریت و انجیل و زبور میں سے ہر ایک کتاب ایک ساتھ اتری تھی۔ کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول و محمل ہے، کیونکہ قرآن کریم کا معجزہ محتج با ہونا ہر حال میں یکساں ہے، چاہے یک بارگی نازل ہو یا بتدریج، بلکہ بتدریج نازل فرمانے میں اس کے اعجاز کا اور بھی کامل اظہار ہے کہ جب ایک آیت نازل ہوئی اور تحدی کی گئی اور خلق کا اس کی مثل بنانے سے عاجز ہونا ظاہر ہوا، پھر دوسری اتری، اسی طرح اس کا اعجاز ظاہر ہوا۔ اس طرح برابر آیت ہو کر قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور ہر دم اس کی بے مثالی اور خلق کی عاجزی ظاہر ہوتی رہی۔ غرض کفار کا اعتراض محض لغو و بے معنی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ بدتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر فرماتا ہے اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر موقع پر جواب ملتے رہیں۔ علاوہ بری یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کا حفظ سہل اور آسان ہو۔ یہ زبان جبرائیل تھوڑا تھوڑا 20 یا 23 برس کی مدت میں، یا یہ معنی ہے کہ ہم نے آیت کے بعد آیت بتدریج نازل فرمائی، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرأت میں ترتیل کرنے، یعنی ٹھہر کر با اطمینان پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی مشرکین آپ کے دین کے خلاف یا آپ کی نبوت میں قضا کرنے والا کوئی سوال پیش نہ کر سکیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کی شفا کامنائیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں اور آپ بہت خوش نصیب ہے کہ ہم اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سے یہ استدعا کہ آپ اس پروگرام کو خود بھی پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز اقارب کو، اور جہاں تک اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، ضرور آگے صدقہ جاری سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔